السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ شروعات ہی منی گڈ شو. گولی شاہ رخ خان شونی شما شمارا مراگش وشی صبح من محلقہ بلو چلی دیری جولان کی انچی شمارا وشت کنا امید کنا کہ شمی صوبی بندہ چوشین چی بیتا دعا کر اللہ پاک ہمیشہ صوبی بندہ تا کم از کم وشین چی بکا. اور ظاہری بھی جب بندہ تھی وش بھی گرا یہ آہستہ آہستہ جو روانگی یا یہ جو اختتام آبی بہترین بھی گولی شاہ رخ خان مرچی مراگش بندات یا کسانی کلو ایک مکن گیا من کہ خدای نامہ ہوتی چکانی حفاظت بکنے نہیں واپا ایک گروپ بھی تر رگی جو کہ میں سوشل میڈیا بھی جتا جگہ ویڈیو کا کہ سلامی کراچی مردمانہ کہ شانہ گرگایاں شانہ خاص کر جنگایاں اور اگر شمی دستہ بیایاں بیچار اسلامی ردا دوز سزا دوین دستہ نہیں بور رگی شما اگر قانونی کاروائی کرنے بکنے تا بلے شانہ یل مہ دیتا اگر شمی دستہ کائیں شانہ اما سزا بے دیتا اما عبرتناک سزا بے دیتا ویڈیو جوڑ بکنیتا اور خاص کر رائے روے اور کسی مشکوک مردمانی دستہ شما چوک گندے اور چوک اب مردمانی ما بالکل بھی ہم گرنچ نہ بیگا یا مینچ نکنے ظاہری ابری چوک یا پوتی ماتے گو مبی یا غیر ایک مبی معلوم بھی اللہ ما آئینا بیدارتا ہوں چوک سجی پاکستان چوک میں وطی چکا تو علامہ آئینا بیدارتا اور آئینا تقریباً مردمانی بچا آئینی انویسٹیگیٹ بکنیتا بیچارتا کہ چوک واقعی آئینی یہ آئینی نہیں شرم بالکل مکنیتا پرچا کی انچین عناصر جو استی میں کراچی ترگا یا خاص کر اسٹریٹ کرائم باز بیگی من تو گوشاں کہ نی وقت اتکا کہ اشانہ ما وقت سزا بھی دی اگر اشانہ میں حکومت نہ گر گئی اگر اس قانونی طور پہ اشانی سرا کوئی دست برزہ نہیں آئے گئی گروہ بیدے کہ ماں عام مردم چست میں بھی ماں پاد بھی آئیں اور ماں اشانہ سزا بھی دی. گولی شاہ رخ خان شما میتگا انچی کوئی بھی فقیر یا کوئی بھی پنڈو کی کہتی جو خاص کر تھرانچی اتکگاں یا کجانچی ہم اتکگاں انون چہرہ انون دیمارے یعنی کہ اما دیمارا اما شخصیت تر کے شما نزان ہے آئیے روتی میتگا پترگا میلے بعض علاقہ انچی مدرسہ انچی جو دوزی بے گیا زی یا واقعاتی بیت میں میتگا مریتا اچانک منا رہا کسانی چکاں کو کہ مالکدی بھی آئے ادا چوشی جنین اتکا مچارت رومبی جنینہ یہ جو تقریباً تھران چکایاں منا اما سائڈے لگ گئے تا بعض مطلب دا 5-6 جنین تا اور منا رہے اچ لج نبی تا اللہ پاک گندگی اور اللہ پاک زانگی کی موتی حفاظتے واسطہ ہی چیزیں کن گیا منا ہیچ لج نبی کے معاشنا میتگنچی ڈنا چگل دا اور خاص کر مسجی میتگے جنینہ نہ جمع کو مردینہ نہ اویر کو کہ بھائی شنہ تو کا پتر کا میلے خدای ناموتی میتگے چکانی حفاظت بکنے تا خاص کر او ماتا شما رچی بیتا شما چکنا چون یوں کا دکانے تک بھی راد ہے شما کدی گندے مک شما ہمیشہ کشا کہ جانور پشی جب چوک دا میں لوگی تو کا چوک دا پشی ہفت لوگ پشی ہفت لوگی یک بطلے بھی ہستے پشی ہفت لوگ پرچہ بدل کا آوتی چکے حفاظتہ کا کوئی بھی انچے شیعہ رہا ہوتی چکے نزدیک آرگا نیلی جو ای چکر نقصان بھی دا ماں انسان اشرف مخلوقات میں باشعوری میں اللہ پاک ہمارا شعور داتا ہمارا سوچ سرپدی داتا ماں چون ہوتی چکا نہیں دگرانی لوگا یا دگرانی لوگا بھی نہ اور نہ کہ اے فقیرہ نہیں کرا خدا نامہ ہوتی لوگا نشتگی شیطانہ نہیں کرا وتی لوگا غیر افرادہ بالکل بھی میلے چاہے غیر افراد شمیں کزن بے ماں چاہے غیر افراد شمیں ماما بے ماں چاچا بے ماں خدا نامہ گولی شاہ رخ خان وتی لوگ حفاظت کرنے اللہ پاکا بھی میں مسلمان رہا خاص کر اما جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نا آئینہ بھی حکم داتا کہ غیر مردم یعنی کہ لوگ مرد علاوہ یا لوگ افرادانی علاوہ اگر ڈنی مردم چاہیے مردم کو جام ہم سیادی وارسیر بکا لوگا پترگن چی پیسرا لوگا نوک بکا مطلب لوگا کھٹکھٹائی نہیں اور آئیے نن مردینہ اگر مردینی آوازات گرا مخاطب بھی لوگ والا نہیں گما آئیے انچے ابھی بیت نہ کہاں ای لاتی حفاظتاں جو اللہ پاکا ایر کتگاں خاص کر میں ماحول تو کا انچے افراد دستا گولی چارو کا جو میں چکا نہیں واسطہ بعض خطرناک ہاں جو میں دیما بالکل معصوم و مومنہ اور جو میں چکا نہیں واسطہ یک شیطان شکلاں اور یاد بیدارے میں گڑی معصومی چکانی گپا میبرا کنا کہ معصومی چکانا ان چکی بھی یک ای پولا گولی چارو کا شنا ان چکی بھی یک چیزیں بھی ایشانی روح میری اور سجی زندگی ایشانی روح جو ہستی ہیں مطمئن نبی وطارن چی
تو ایشانا ای بعض بلائن ٹراما چی بے بچائیں تو تی چکے حفاظت بکنتا خاص کر کسی روتی لوگ تو کا پتر کے اجازت مہ دیتا ہوں یا تی چکارا آئیے پیتے آئیے چاچا آئیے ماما ابید کسی گما میں لیتا اور بالکل بے شک یک جو استے کوئی بھی لج مکنے تا یہ گوشگے واسطہ کشمتی چکانی حفاظت کن گئے اور یک مردے پیما ہوتی چکانی حفاظت بچا لوگے واجہ روتی ڈرنا کار کفالت کن گا آوتی چکے سجی ذمہ داری جنین دستا دولا پاکا بھی مرد غیر موجودگی ہے سجی لوگے کنبا آئیے حفاظت آئی مال ذرانی حفاظت آئی امانت حفاظت آئی عزت حفاظت جنین گوپگا داتا اور بعض بلے بھروسے جو رب پاکا جائین آدمی سرک ہوتا اور مرچی باندھا لوگ واجہ ڈننے اور جائین آدم وقت گا اور لوگ روچا گیٹ کڑیے اور چوک جو استی امسائے گا نی لوگا لے بائی چون شما چونی ماتے کمو وتی شعورا بحال بکنیتا وتی چکنی حفاظت بکنیتا ہما وعدہ کے شما وقت گے چکنا وتی ما واپنیتا چکر 24 گھنٹہ چاہے بچے کی چک بھی جنے کی چک بھی 24 گھنٹہ ہوتی نظر دیما بکنیتا یک ساہتی بھی وتی چکر وطنچی دیر مکنیتا دکان چاہے شما لوگ کپائیں دکانا بھی چکا اگر را دے اول تو چکانا دکانا را ما دیتا شما ماشاءاللہ وقت مسترے شما بروے دکانا ہے چیزیں شمارا ضرورت بھی وقت بگریتا لیکن وتی چکے حفاظت وتی چمانی دیما بکنیتا پرچا کے دور امائیں کہ نہ کہ دنی دشمن تو صرف میں چکنا دوزی کنا رواں بہا کنا اور مرچی بندہ اللہ معاف بکن یا آزائے نا گوشی کش گیا بہا کن گیا لیکن جو لوگ تو کا یک شیطانی میں پتری اور نندی اور میں چکنا یک بعض بلائی ٹراما تو کا مان کا ای میں چکا نہیں واسطہ زندگی برے عذابی گولی چارو کا زیری کسانی بریکی اور پدا ساڑی بھی مرچی بھی مراگیش انشاءاللہ بعض انفارمیٹیو بھی میں گوں بیتا وشت کے گولی چارو کا بریکن چی ساری انچ کے مکسانی شمارا میسیج ہے اور میسیج ہے یہ میسیج نہیں یہ کلوی نہیں یہ اکباز بلین سرپدی جو ما شمارا دے گیا خدا ہے نا اگر شما یہ ردیہ کن گئے تا شما تی معصوم چکنا دھیان نہ دے گئے تا پلیز دھیان بھی دیتا اور چکانی حفاظت وہ نہیں وقت بکنے تو شی اپنے سامان کی حفاظت خود کرے تو یہ ملک تو کنی انجوشے کہ وہ تی جان ہے وہ تی مال ہے وہ تی ذات ہے حفاظت انسان وقت بکم خیر مرچی ما گپ کنی ویسے تو ما لاتی روچ وست گا بلوچستان اور خاص کر بلوچستان سندھ یک مزنی عذاب آماج بیتگا یعنی کہ سیلاب آماج بیتگا مردم انگا تک شاید ادا بعض سروائیو کن گیا بعض جوہد کن گیا ہوتی طرز زندگی رم نارمل بنائیں گے واسطہ جو کہ خاص کر ابید چا یک بعض بلائن سپورٹ ہے چاہے سپورٹ گورنمنٹ بھی چاہے کو جام ہم سپورٹ بھی ناممکن ہے یا بعض مشکلیں لیکن انگا بھی آیا نا ظاہری بری اے ماحول توکا کی بیماری پھیل گیا خاص کر میں ماحول توکا یا گندگی ایک بیماری ہے کنچی وبائیت کا کراچی کا بیچاری بعضی بیماری یعنی آماج بیتگی تو اشیے تو کا انگا تک بعضی ویلفیئر انچوشاں بعضی فاؤنڈیشن انچوشاں بعضی کراچی مردمانہ ماشاءاللہ سلام ہے کہ بعض کمک کت گئے تو بعضی مردم وتی مدد وط آئینی کمک کن گیا او در رو گیا آ صورتحالہ گند گئے تو مرچی ما پدا بلوچستان اور سندھ صورتحالے گپا کنی شنچ ابید ما کراچی موجودہ حالات نہیں گپا کنی کوئی گپ کنی واسطہ میں کرا موجود عمر خان سر السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں عمر خان جنرل سیکرٹری صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اور واجہ فاؤنڈیشن نہ کہ کراچی بلکہ بلوچستان سندھ جو یک بعض بلین سیلاب آماج بھی تگا تو آیانا ہم بھرپور سپورٹ کرنگی تو سر بہت اچھا لگا ایک تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ویژن کو دیکھ کر اور کیا سوچ کے آپ سب سے پہلے تو یہ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور کس نے کی تھی؟ ایکچولی ہماری ایک فیملی فاؤنڈیشن ہے جو کہ سٹارٹ 2017 سے ہوئی تھی اور بڑی لمیٹڈ تقریباً صرف 8 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم نے کی تھی اور اب ماشاءاللہ کوئی 150 فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم مہینے کا راشن کراچی میں دے رہے ہیں 30 کے قریب ساہیوال کی فیملیز ہیں 20 کے قریب فیصل آباد کی فیملیز ہیں وڈو فیملیز ہیں جن کو ہم لوگ ماہانہ راشن دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے ابھی کمانے والا نہیں ہے
تو ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا یہ آہستہ یہ آہستہ اکثر اگر ہم دیکھیں خلیج یا دبئی یا عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ویڈوز فیملی ہیں یا جو عورتیں اکیلی سروائیو کر رہی ہیں ان کے گھروں کے سامنے راشن رکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی شروعات ہوئی 2017 میں. بالکل. تو کیا مطلب سوچ کے آپ نے یہ قدم رکھا اور کتنا آپ کو سپورٹ ملا, آپ نے مطلب کتنا سروائیو کیا؟ ایکچولی اسٹارٹنگ تو انیشیلی ایک فیملی این جی او کے طور پہ اسٹارٹ کیا تھا, تو اس میں ہمیں یہ نہیں تھا کہ بہت بڑے لیول پہ جا کے یا بہت بڑے اسکیل پہ کام کرنا ہے. ہمارے جتنے اپنے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے اپنے فیملی کے, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس میں انکریز کرنا ہے, کہ پہلے مہینے اگر 8 لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اگلے مہینے 10 کو کریں گے, پھر 12 کو کریں گے. مطلب خود اپنا ٹارگیٹ رکھتے ہیں. بالکل اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس میں ڈومین بڑھایا کہ اسی طرح کی جو ون پیرنٹ چائلڈ تھا, اس بچے کا جس کا فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی یا مدر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی, ان کو ہم نے میڈیکل سپورٹ دینی اسٹارٹ کی, جن کے کمانے والے نہیں تھے. پھر انہیں اسی طرح کے سنگل پیرنٹ والے بچے کو ہم نے ایجوکیشن سپورٹ دی. تو اس طرح لمیٹڈ کام سٹارٹ کیا تھا ہم نے. آج اللہ کا شکر ہے بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ کامیابی دے. لیکن اگر ہم دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایک فاؤنڈیشن چلانے والے لوگ زیادہ تر ماحول کو بھرپور طریقے سے اس کے بارے میں اویئر بھی ہوتے ہیں, جانتے بھی ہیں. موجودہ حالات میں اوور آل پاکستان کو تقریباً سوشل ایشوز کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو سوشل ایشو ہے وہ ہے مہنگائی. یہ تو میرے خیال سے سب کے لیے, یہ مہنگائی نے سب کو برابر کر دیا. بالکل. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہم نے آبزرو کیا ہے رہتے ہوئے آن گراؤنڈ, وہ یہ ہے کہ لوگ ملاوٹ سے باز نہیں آتے, 2 نمبریوں سے باز نہیں آتے. یہ چیز ہے. اگر مہنگی چیز آپ کو اچھی کوالٹی کی مل رہی ہے تو وہ پھر بھی بیئریبل ہے, کیونکہ مہنگائی پوری دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے. مگر اگر لوگوں کو وہی اچھی کوالٹی کی ملتی ہے تو لوگ لے لیں. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 200-250 روپے لیٹر دودھ لے کے بھی ان کو پتہ ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے, گوشت بھی ان کو پتہ ہے, کنفرم نہیں ہے کہ یہ پیور ہوگا امپیور ہوگا کیسا ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. یہ ویسے آپ نے اتنی تلخ حقیقت کہی کہ ہم جہاں پہ پیسے دیتے ہیں وہاں پہ بھی ہم کنفرم نہیں ہیں کہ ہم پیسے تو دے رہے ہیں لیکن ہمیں خالص چیز مل بھی رہی ہے یا نہیں. بالکل. یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ملک بہت ہی بہترین ملک ہے, اس کو سنبھالے. اور خاص کر جو میسج میں نے بلوچی میں دی ہے, میں چھوٹا سا ایک میسج دینا چاہوں گی, میں اردو میں بھی دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آج کل پھر ایک مافیا جو ہے وہ گھوم رہا ہے, وہ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں. خدا اللہ معاف کرے, ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں. جہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں پہ آنکھیں بھی نہیں پہنچنی چاہیے. لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کریں, کہیں بھی یعنی کہ قریبی دکاندار کے پاس بھی نہ بھیجیں, اور ان افرادوں سے بھی حفاظت کریں جو ہمارے گھر میں آ کے شیطانی اعمال کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ سیف رہنا ہمارا کام ہے. اچھا, ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے آئیں گے آپ کے فاؤنڈیشن کی طرف. بلوچستان کے حالات تو ہم نے دیکھے ہیں, بہت خطرناک تھے. جب یہ سیلاب آیا تھا سندھ, خاص کر سندھ اور بلوچستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا, اور وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا جن کی روزی وہیں مطلب چروائے ہیں یا کسان ہیں. تو آپ فی الحال ابھی موجودہ حالات میں بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے ہیں, آپ لوگوں نے وہاں پہ مطلب ایک دورہ کیا ہے, تو کیا محسوس ہوا آپ کو؟ ہاں بالکل. لوگ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں, جیسے کوئی ان تک پہنچا ہی نہیں. ایک گاڑی کی لائٹ بھی ان کو دور سے نظر آتی ہے, سب کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار میں, اس امید سے شاید کوئی کھانا لے کے آیا ہو, شاید کوئی چھت ڈھکنے کے لیے کوئی چیز لے کے آیا ہو یا اوڑھنے کے لیے, کیونکہ ان علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے. ایون سندھ کے علاقوں میں اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی, آپ اگر دادو سائڈ جائیں, سیمن سائڈ جائیں, تو رات کو موسم ٹھنڈا ہے. تو آپ ویسے ہی ہائی وے سے گزر رہے ہو تو لوگ سمجھتے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے لیے آئی ہے, تو بیچارے سب روڈوں پہ اٹھ کے ویسے ہی آ جاتے ہیں اس انتظار میں. لیکن ہم لوگ مستقل مستحق کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم پہ کوئی عذاب آ گیا, میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر ملک میں گورنمنٹ سپورٹ ہوتا ہے, اور سپورٹ صرف یہ کھانا پانی دینا نہیں ہے. شاید ہمارے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ان کی مالی حالات یعنی کہ ان کی طرز زندگی دوبارہ سے بحال ہو. کوئی چھوٹا سا بزنس, کوئی چھوٹا سا کاروبار. میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں چھوٹا سا بھی عذاب آتا ہے, چھوٹی سی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ مستقل مستحق ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اب اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ گاڑی آئے گی اور ہمیں کھانا دے گی. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن مافیا ہے
ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جمع بھی ہوا ہوا ہے، جتنے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے دکھیں گے اگر آپ اتر کے جا کے وزٹ کریں گے پھر بھی وہ آپ سے لینے کو تیار ہے. جو ایکچوئل مستحق ہے وہ نہ اپنا گاؤں چھوڑ کے باہر آیا ہے، نہ اپنی بچی کچی زمین چھوڑ کے باہر آیا، چاروں طرف سراؤنڈنگ میں وہیں پھنسا ہوا ہے کہ میں باہر آؤں گا تو پیچھے میرا جانور نہ کوئی چوری کر لے، نہ کوئی مار دے، نہ بھوکا مر جائے. تو ہم نے جتنی چیزیں آبزرو کی ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی دینے جا رہے ہیں لوگ وہ ویریفیکیشنز کر کے دیں. ذرا سا اتر کے گاڑی سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے خیمے بھی دیکھیں گے جن کے پیچھے 5-5 بوری 10-10 بوری راشن رکھا ہوا ہے. اور یہ سب سر یہ بھی کورونا آیا تھا تو مزدور ہمارے مزدور صاحب جو پٹھان خاص کر ہمارے بھائی جو ہے مزدوری کر کے اپنے شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک مطلب ہمارے کچھ آرٹسٹوں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ بھائی جن کے ہاتھ میں جیسے بیلچا ہو یا کوئی سڑک پہ روڈ پہ آپ کو دکھے کوئی مزدور ہو آپ ان کو امداد دیں تاکہ وہ جو ہے اپنا گھر چلائیں. اب آپ یقین نہیں کریں گے ایسے لوگ بیلچا یہ جو ہمارے مانگنے میں ان کو مانگنے والے نہیں میں ان کو چور کہتی ہوں یہ جو ہے یہ بیلچا لے کے بیٹھ گئے. بالکل بالکل اب یہ ہمارے ملک میں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ تھوڑا سا جانچ پڑتال کرنا پڑتا ہے. ایکچولی یہ لازمی ہے. ہم نے تو یہی سیکھا. ہم لوگ جتنے وزٹ ہوئے ہیں اب تک کوئی 15 سے 20 وزٹس ہوئے ہیں سب میں پہلے ہم نے جا کے وزٹ کیا لوگوں کو خود ویریفائی کیا. جن کو ٹینٹس مل گئے تھے تو ان کو راشن دیا انکلوڈنگ چولہا کہہ لیں اور جلانے کی چیزیں آٹا گوندنے کی برتن تاکہ ان کو مشکل نہ ہو. اور جن کے پاس ٹینٹس نہیں تھے ان کو پہلے فیز میں ٹینٹس اور سیکنڈ فیز میں ہم نے راشن پرووائڈ کیا 1 مہینے کا. کچھ کو 20 دن کا. کیسے پتہ چلتا ہے ایک ہی راستہ ہے اور آپ نے پہلے کہا کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ تو اپنے گھروں کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے. تو کیسے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہو کیسے آپ پتہ لگاتے ہو کہ بھائی یہ مستحق ہے اور یہ جو ہے یہ جمع کرنے والے لوگ ہیں؟ ایکچولی جب آپ اتر کے وہاں جاتے ہیں اور لوگوں سے خالی ڈسکس کرتے ہیں باتیں تو جن کے پاس ہوتا ہے ان کے امپریشنز ہی الگ ہوتے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور جو نہیں ہے جس کے پاس وہ وہیں ایک امید لگائے بیٹھا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی چل کے آئے گا. اور پھر جب آپ پورا ایریے کو وزٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خود نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آپ کو بڑی تعداد میں سولر پلیٹس بھی دکھ رہی ہیں, ٹی وی بھی رکھا ہوا دکھے گا, فریج بھی رکھا ہوا دکھے گا, اور ایسے لوگ بھی جن کے پاس صرف ایک چارپائی ہے وہی وہ دن بھر ڈھکتا ہے اپنے اوپر اور رات کو بچھا کے اس پہ سو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو ہم نے اپنے اینڈ سے جتنی ویریفیکیشنز کر سکتے تھے, پھر وہیں کا کوئی مقامی ان کی کاسٹ کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. تقریباً غالباً وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہیں, کہیں اور سے آ کے یہاں پہ انہوں نے ڈھیرا جما کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ راشن واشن جو بھی آئے وہ اپنے پاس جمع کریں. بالکل موسٹ آف دا ایریاز میں ایسا ہی ہے. جو علاقے پورے ڈوب گئے وہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو علاقے اونچے ہیں اور وہ لوگ روڈ پہ بیٹھ گئے. آپ یقین نہیں کریں گے یہ آپ اس چینل کے توسط سے اتنی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں, میرے خیال سے جو لوگ ایسے امداد دینے والے ہیں وہ بھی اب اویئر ہو جائیں گے. بالکل. اچھا میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر امداد دینے والے لوگ بھی سب ایک ہو کے چلیں اور ایک ایک این جی او ایک ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھ لے تو یہ مسئلہ سارا انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں وائنڈ اپ ہو جائے گا. بالکل سر, یہ بہت اچھی یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہاں ہر کوئی جو ہے بس اپنی واہ واہ کے لیے کہہ لیں یا اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے جاتا ہے اور انہی لوگوں کو بانٹ کے آ جاتا ہے. کیا پتہ ان لوگوں کو 2 دن پہلے میں بھی بانٹ کے آیا ہوں. بالکل. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم سب کو بھی ایک یونٹی ہو کے چلنا چاہیے اور آپس میں ایک ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس ڈسٹرکٹ کو ہم نے دے دیا ہے, آگے کے لوگ زیادہ مشکل میں ان کو جا کے آپ لوگ دیں. اچھا کیا پتہ اگر جو آپ کا آئیڈیا ہے اس پہ اگر کام کرنے لگیں تو یہ نہیں صرف یہ نہیں کہ آپ راشن دیں, شاید آپ ان کو ان کے کاروبار کو بھی بحال کر سکیں. شاید آپ کے پاس کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ سنبھالنے والا بندہ تھوڑا سا مارجن رکھے گا کہ وہ زیادہ انویسٹ کرے, تو زیادہ انویسٹ کرنے والا کیا پتہ کسی ایک گھر کو چلانے میں کامیاب ہو. تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آپ نے کبھی یہ شیئر کیا ہے دوسرے این جی اوز کے ساتھ؟ ایکچولی اب تک ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیک ٹو بیک تقریباً ہر 7ویں 8ویں دن ہماری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی ایریے میں, اور ہر جس ایریے میں ہم جاتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ نیڈی ڈیزرونگ اور مستحق لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کی جو ویڈیوز ہم تک آتی ہیں, وہاں کی جو میسیجز ہم تک آتے ہیں, اور پھر جا کے جب ہم ریئلٹی دیکھتے ہیں تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو دیکھ لیں, یہ شاید سب سے زیادہ مشکل ہو. ابھی بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں 8-8 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, اور لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ بس کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے. اچھا بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں بھی کافی این جی اوز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ فنڈ بھی آتا ہے, وہاں پہ مطلب ان کو تقریباً گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے. تو بلوچستان میں آپ نے کیا دیکھیں, وہاں کے ایسے ادارے سامنے نہیں آ رہے؟ کیونکہ میں تو نہیں گئی ہوں,
آپ لوگوں کا ہی جانا ہوا ہے، لیکن میں جب بھی دیکھتی ہوں کراچی سے ہی ٹرکیں جاری ہوتی ہیں، کراچی سے ہی لوگ امداد دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کی جو اتنے سارے این جی اوز ہیں بلوچستان میں، اگر میں بات کروں صرف کوئٹہ میں اتنے سارے این جی اوز بنے ہوئے، اتنے سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ لوگ آپ کو کبھی نظر آئے؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، اب وہ کم ہو یا زیادہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی ٹائمنگ میچ نہیں ہوتی. اچھا. اب مجھے اگر آج تک کوئی آن گراؤنڈ نظر نہیں آیا تو وہ میڈیا چینلز نظر نہیں آئے جو بیٹھ کے یہ بات بول رہے ہوتے ہیں کہ کام کچھ نہیں ہو رہا. مطلب ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں کچھ نہ کچھ نہ پہنچا ہو. آپ مطلب سندھ کے ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں گئے، وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ٹینٹ پہنچے ہوئے، چاہے وہ این جی ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. ہے کہ اگر ہمارے علاقوں میں چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ سندھ ہو، وہاں کے اپنے ادارے جب موجود ہیں، وہاں فنڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پرائیویٹلی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک بجٹ رکھا گیا ہے، تو کیوں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ باہر علاقوں سے لوگ آ کے ان کی مدد کریں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو. جب وہاں پہ ادارے ہیں تو کراچی سے ہی کیوں امداد وہاں تک جاتی ہے، اور لوگ وہاں پہ کیوں مستحق نظروں سے روڈ کو، سڑکوں کو دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کب کوئی گاڑی آئے اور ہمیں جو ہے ہماری کفالت کرے. گولی چارو کا ایک بریک لیتے ہیں سر، پھر ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں. گولی چارو کا زیر کسانی بریک ہی پتہ ساڑی بھی میں گھوم لیتا ہوں. واشد کے گلی چارو کا بریکن ساری چونکہ میں گوش کہتا کہ میں ماشاء اللہ بلوچستان اچھی وابستگی اور من وقت اگر میں بیچارہ بلوچستان میں ہوسٹنگ بھی کوتا ماں ادے کے ادارے ماں ہم برنچ بھی بیتگا ماں وقت بازی کا سر دیتا کہ آج جو ایسے الگ الگ ادارے نہیں ماشاء اللہ سرپرست تھا، ماشاء اللہ صاحب حیثیت تھا، اور یعنی وتی جو ایسی ٹھاٹ باٹ یعنی پوچ پوشاک یعنی خاص کر جو یعنی گاڑی اور چے بخشاں جو ایکسپینس ہستی تو ادارے نہیں سرپرست جو ہستی چیا میں بلوچستان آرا دست مطلب آئی سر دست نکنا جو مردم مستحق بچتگا چیا آدھے کہ مردمانی انتظار کن گایا ودار کن گایا چیا آخر یہ وجہ ہے کہ ماں صرف اور صرف راشن دے گے. خاص کر بلوچستان گپے پرچا کہ یا کوئی انسانی جب لوگے تو کا ڈکال کہتے تو سرنا چی پیسرا لوگے مردمانی گردن گرک کپی لیکن نیما دیکھے سر حالہ بھی گپ کریں. اچھا جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے حادثوں کی کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھاگ کے آ کے ٹڑکوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک طریقے سے بالکل حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ آگے نہیں جا پاتے. کوئی ایسا حادثہ جو آپ کو بہت دیکھ کر افسوس ہوا ہو؟ ہمارے ساتھ ہی یہ ہوا تھا کہ ہم ایک جگہ راشن دینے کے لیے رکے تو وہ گاؤں کے بیچ میں پورا پانی کھڑا ہوا تھا تو 10 لوگ ایک کشتی پہ آ رہے تھے. جو سب سے زیادہ شاکنگ چیز یہ تھی کہ لوگ کشتیوں سے کھود گئے کہ ہم پہلے سوئم کر سکتے ہیں ریدر دین چپو والی کشتی کے کہیں راشن ختم نہ ہو جائے. تو وہ اتنے ایکچوئل ڈیزرونگ لوگ تھے کہ بھاگتے ہوئے آئے ہمارے پاس پورا سوئم کرتے وہ لوگ، اور پھر ہم نے ان کو راشن دیا. اور اس کے بعد بھی وہ اسی امید پہ تھے کہ ہمارے اندر کوئی 7-8 گھر اور ہیں، ان کو بھی آپ دے دیں گے، ان کے یہاں کے لوگ آ نہیں سکتے، ایجڈ ہیں، مریض ہیں. تو پھر بڑا مطلب مشکل میں ہیں لوگ. ایک یہ انسیڈنٹ ہمارے اپنے ساتھ کا ہوا تھا، اور ایک اور جگہ ہم لوگ کھانا دینے گئے، لوگوں کو ہم نے کھانا دیا. جتنی دیر میں ہم گاڑی واپس گھما کے آئے تو انہیں لوگوں نے ہمیں روکا، کہنے لگا آج ہماری طرف سے آپ کھانا کھائیں. تو مطلب اتنا اچھا بھی لگا اور اتنا افسوس بھی ہوا. پھر ہم لوگ وہاں بیٹھے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے، پھر ان کے ساتھ کھانا وانا کھایا. اور وہی چیز تھی جو ہم لوگ بانٹتے ہوئے گئے، مگر جو ایکچوئل لوگ ہیں ان میں صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، اور آپ کہیں کہ انسانیت بھی ہے. مطلب آپ نے ابھی یہی کہا کہ وہ لوگ تو یہ مانگ کریں کہ ہماری زمینوں سے پانی نکال دو تاکہ ہم پھر سے اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکیں. بالکل بالکل ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے انٹیریئر بلوچستان ہو، انٹیریئر سندھ ہو، یہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں. بالکل یہ مانگنے والے نہیں ہوتے، یہ دینے والے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں پہ جب اتنا بڑا ایک عذاب آیا ہوا ہے تو
میرے خیال سے تقریباً جو مستحق لوگ ہیں ان کی عورتیں سامنے نہیں آتی ہوں گی, ان کے مرد آتے ہوں گے, اور جو مقیم لوگ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری عورتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ایکچولی بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنے ہمیں لوگ ملے وہ سب ہاری چرواہے ان کی فیملیز اندر تھیں جی, اور وہ سمجھ لیں 2-2, 3-3, 4-4 فٹ پانی میں چلتے ہوئے آتے تھے اور اپنا راشن بیگ ہو گیا یا کھانا ہو گیا ایک ٹائم کا وہ لے کے جاتے تھے. ان کی فیملیز روڈوں پہ نہیں بیٹھی ہوئی موسٹ آف دی جگہوں پہ. پھر جب ہم نے ان سے ڈسکس کیا کہ بھائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پنکھا دے دو, ہمیں چارپائی دے دو, ہمیں بستر دے دو. ان کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ پانی نکلوا دو تاکہ ہم اپنی محنت پہ دوبارہ لگ جائیں. ہمارا مطلب اتنے محنتی لوگ ہیں, صبح 5 بجے ان کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے, شام 5 بجے تک کا. تو وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ بس دے دو, ان کو یہ تھا کہ پانی نکلوا دو تاکہ ہم دوبارہ اپنی زندگی سٹارٹ کر لیں. مانگنا ان کا کاروبار نہیں ہے سر, یہ مانگنا ان کا کاروبار نہیں ہے, بس ایک مجبوری آ گئی ہے سر پہ. لیکن بڑے خوددار لوگ ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بلوچستان ہو, سندھ ہو, گورنمنٹ کو جو یہاں پہ سیکٹر ہیں جن کو ہم انہی علاقوں میں بٹھاتے ہیں, وہ ادارے جو ان کے نام سے فنڈنگ لیتے ہیں وہ ادارے سامنے آئیں اور ان کے پھر سے چھوٹے چھوٹے کاروبار کو بحال کریں اور ان کو اپنی زندگی جینے کا پھر سے ایک موقع دیں تاکہ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں. اچھا سر, اگر ہم وہاں پہ بیماریوں کی بات کریں, اب یہاں پہ کراچی میں تو بہت بڑا ایک مطلب وبا آیا ہوا ہے, ڈینگی کا, ٹائیفائڈ کا, بخار کا, تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے مریضوں کی, اور کیا میڈیسن وہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہیں؟ وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ملیریا, گیسٹرو, اسکن ڈیزیزز, کیونکہ چلنا پھرنا بیٹھنا سب پانی میں ہی ہے. جی جی. تو ہم لوگ اپنے ساتھ جس ٹرپ پہ گئے ہیں اپنی فیومیگیشن مشینز لے کے گئے ہیں. 2 دن 3 دن جب تک ہمارا اسٹے ہے وہاں ہم نے فیومیگیشن کی ہے, پھر لوگوں کو ماسفلز وغیرہ دیے ہیں. دوائی امیجیٹ دوائیں جو ہم دے سکتے تھے وہ ہم نے دی ہیں, جس میں ORS بھی تھا, جس میں بچوں کے کالپول اور کھانسی کا جنرل دوائیں تھیں جو وہ لوگ خود بھی یوز کر سکیں ایزیلی. وہ تو ہم نے پرووائڈ کی ہے, مگر ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کیمپس ہونے ضروری ہیں 24 آور سروس کے, تاکہ لوگ جائیں اور جا کے چیک کرائیں وہاں لوگوں. تو آپ نے کیا میڈیکل کیمپس دیکھی ہیں؟ کچھ ایریاز میں میڈیکل کیمپس لگی ہوئی ہیں, 2 جگہ ہم نے خود بھی لگائے ہیں, مگر دیکھیں پورا کوئی بھی NGO کسی کو نہیں کر سکتا, لمیٹڈ کر کے ہی لوگ کر رہے ہیں. اب لیکن ہم NGOs پہ بھی, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنے بڑے ملک کے باشندے ہیں اور الحمدللہ ٹیکس پیڈ ہم لوگ عوام ہیں, لیکن ہم لوگ صرف NGO پہ ہی نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ NGOs آئیں اور وہاں پہ کیمپ لگائیں. حالانکہ ہمارے گورنمنٹ کو بہت بڑا فنڈ ملتا ہے ان چیزوں پہ, لیکن خیر کوئی بات نہیں. بالکل کوئی بات نہیں, کر رہی ہے گورنمنٹ بھی, اور اس وقت تو مطلب صرف گورنمنٹ کا بھی کام نہیں ہے, سب کو مل کے ہی اس مشکل سے نکلنا ہے, اور یہی سوچ کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ اس وقت ایسا ڈیزاسٹر ہے کہ سب مل کے ہی آگے جا سکتے ہیں. بس لوگوں کی ایک نیک نیتی کی ضرورت ہے, تو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنی جلدی ہم اس چیز سے باہر آ جائیں گے. لیکن اگر NGOs کا نام لیں تو بہت سارے NGOs ایسے ہیں جن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, جیسے کہ میں نے ابھی کہا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ میں نے دیکھے ہیں جو کہ بہت کارآمد ہیں, جن کے لوگ ماشاءاللہ سے ایک پرسنالٹی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ادارے بھی اس معاملے میں ایک فوٹو سیشن کروا دیتے ہیں بہت سے لوگ, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کیسے ہم لوگ NGOs پہ بھروسہ کریں, کس NGOs پہ بھروسہ کریں, کیسے جانچ پڑتال کریں, کیسے انویسٹیگیٹ کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انہی لوگوں پہ بھروسہ کیا جائے جو کہ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ سے, جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں. سب رجسٹرڈ ہیں. نہیں, آپ کو آج بھی کراچی میں کوئی 30 سے 35 ہزار انرجسٹرڈ NGOs ملیں گی جن کا نہ کوئی رجسٹریشن ہے, نہ کوئی ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, نہ کوئی ان کا آڈٹ ہے. اور مزے کی بات, لوگ ایزی پیسہ پہ پیسے منگا رہے ہوتے ہیں یا اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ. اب کسی کو کچھ نہیں پتا کہ 10 ٹرک کا پیسہ آ رہا ہے, 5 ٹرک کا پیسہ آ رہا ہے, اور کام کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایٹ لیسٹ اتنی جانچ کرنا تو دینے والے کا بھی رائٹ ہے کہ صرف فیسز پہ کام نہ کیا جائے. جس کو بھی آپ دے رہے ہیں, جس کو بھی دے رہے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں کہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, ان کا آڈٹ رپورٹ ہے, ان کا ورک ہسٹری کیا ہے, اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ جس انڈیویجول شخص کو آپ دے رہے ہیں اس کا سورس آف انکم کیا ہے. مطلب اگر وہ اسی NGO پہ بیس کر کے اپنی لگژریز اور اپنا لائف سٹائل چلا رہا ہے تو اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ دینا بیکار ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی, کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ کراچی کا ہو, چاہے وہ سندھ کا ہو, چاہے وہ, کیونکہ اس ٹائم معاملہ ہے پاکستان کا. اور اگر تو وہ اصل میں اس وقت معاملہ ہے آپ کے رقم کا مستحق تک پہنچنے تک. تو اگر تو وہ شخص
کہیں جاب کرتا ہے, ادھر چھوٹی ہو بڑی ہو, چاہے اس کی اپنی کوئی دکان ہو, اپنا بزنس ہو, اس کا سورس آف انکم آپ کو پتہ ہے, اور پھر وہ کہیں ایز اے گڈ ول جسٹر ٹائم دے رہا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, یا ایز بس خدمت خلق کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ اس کا سورس آف انکم آپ کو پتہ ہے. پر یہاں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے, سب ڈپینڈنٹ اسی چیز پہ ہیں, آئے دن کیسز لگتے ہیں, آئے دن ویڈیوز آتی ہیں, کی طرح انہوں نے جو ہے سسٹم چل رہا ہے. بالکل. اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا حق مارنا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ دوسروں کا حق مار کے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرتے ہیں, لیکن خیر یہ ہمارا بزنس بن چکا ہے. اگر ہم بات کریں, جیسے کہ آپ نے ایک آئیڈیا دیا کہ سارے این جی اوز کو ملنا, ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے, جو کہ میں مانتی ہوں کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, جبکہ سب کا المیہ ہی ایک ہے, موقف ہی ایک ہے, تو سب کا راستہ بھی ایک ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ اقدام اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا مطلب آپ نے کبھی کوشش کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں, اب انشاءاللہ کوشش کریں گے, جو لوگ نون نیمز کام کر رہے ہیں اور جو ان نون نیمز بھی کام کر رہے ہیں, کہ ان سے بات کی جائے. انیشیلی اگر 5 یا 6 یا 10 سے بھی یہ اسٹارٹ اپ لیا جائے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہر ایک بندہ ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہا ہے, اور اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑے ہونے تک دیکھے گا, چاہے وہ 2 مہینے لگے چاہے 3 مہینے لگے, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ جڑتے جائیں گے, ان کو ہم آگے کے ڈسٹرکٹس دے سکتے ہیں. زبردستی یہ دکھانے کا کہ میں اکیلا آدھی گاڑی لے کے 50 ڈسٹرکٹس میں گیا, اس سے بہتر ہے میں ان 100 فیملیز کو دیکھ کے پاؤں پہ کھڑا کر دوں جن کو میں اکیلے دیکھ سکتا ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا راشن دینے کے بجائے ان کو چھوٹی تھوڑی 2-3 فیملیز کو بھی, اگر ایک ڈسٹرکٹ کو بھی اگر ایک ادارہ دیکھ لے, تو میرے خیال سے ان کی کاروبار بحال ہو سکتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کاروبار جو دن کی دہاڑی پہ وہ چلتے ہیں, وہ کام بحال ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم کراچی کی اگر بات کریں, کراچی میں ایک تو یہ بیماریاں, اوپر سے اسٹریٹ کرائم. میں تو اسٹریٹ کرائم کی جب بات کرتی ہوں تو مجھے خود جھرجھری ہو جاتی ہے. ایک دور آتا ہے جو بہت سکون سے گزرتا ہے ہمارا, پھر ایک دور آتا ہے جو بہت ہی ٹینشن میں گزرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کی یہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. بس کراچی کے حالات پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ احتیاط کی جائے. اور لوگ جذبات میں آ کے تو یہ بات بول دیتے ہیں کہ کیوں دے دو, کیونکہ آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے انصاف. اچھا سر, یہ جو این جی اوز ہیں جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے, یہ ظاہر بات ہے خدمت خلق کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں ادارے, اور ایک تقریباً بہت سے لوگوں کا جو ایک مطلب ان کا جو ویژن ہوتا ہے بہت پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن ہم جو سڑکوں پہ یہ جو بچوں کو دیکھتے ہیں, بالکل میں دیکھتی ہوں, میں نے بہت سے ماؤں کو ڈانٹا ہے, اکثر میں دیکھتی ہوں, آپ لوگ بھی غور کرنا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہوتے ہیں, یا تو بے ہوش ہوتے ہیں یا تو ان کو ایسی دوائی پلائی جاتی ہے جو کہ وہ نیند میں ہوتے ہیں, غنودگی میں ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. کوئی بھی ادارہ ان پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ یہ جو معصوم بچوں کو دھوپ میں سڑنے رکھ دیتے ہیں, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم اتنا دور جا کے بھی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اتنے بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح اس عذاب میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ بہت بڑا مافیا ہے. مافیا تو ہے. ہاں, صرف اگر گورنمنٹ ان کی آمد و رفت بند کر دے کہ آپ فالتو میں دوسرے سٹیز میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کا کوئی اسپاٹ یا لوکیشن نہیں انٹری ہوئی ہوگی کہ کہاں جا کے رکو گے یا کیا کرو گے, تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا, تو ایک عورت 4-5 بچے لے کے گھوم رہی تھی, مانگ رہی تھی. تو ہماری والدہ نے اس سے ایسی کہا کہ بھائی کیوں مانگ رہے ہو, میں یہاں کام پہ لگا دو, 15,000 تنخواہ دوں گی. تو آگے سے ہنس کے بولتی ہے 22,000 تو یہیں سے کما لیتی ہے, 700-800 روپے دن کی دیہاڑی. بالکل, ایک بچہ اس کا, اور اس کے بعد 5 بچے تھے. تو وی ور جسٹ تھنکنگ کہ یہ تو ایک BBA کیے ہوئے لڑکی سے زیادہ اچھا کما رہا ہے. آپ یقین کریں, ہم لوگ ریکارڈنگ, میں ان کو بالکل بھی دینے کے حق میں نہیں ہوں, چاہے اس کو میری نیت خدا جانتا ہے. میرے خیال سے ان کو پیسے دینا اس بچے کو عذاب میں ڈالنا ہوتا ہے جس بچے کو ذریعہ بنا کے کما رہے ہوتے ہیں. ایک بار ایسے ہی میں شوٹ پہ جا رہی تھی, تو ہم لوگ وین میں تھے, تو ایک عورت آئی اور بچہ سو رہا تھا. میں نے صرف کھڑکی سے جھانک کے کہا, میں نے کہا اس بچے کو اٹھاؤ, جب وہ سو رہا ہے تو اٹھنا چاہیے اسے. کہتی نہیں یہ تو سو رہا ہے. میں نے کہا نہیں, اٹھاؤ اس کو, آپ نے دوائی پلائی ہے. وہ عورت بھاگ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچے اس کے ہے بھی یا نہیں, کیونکہ ایک ماں
اپنے بچے کو اس عذاب میں رکھتی ہے، میرا دل تو نہیں مانتا. لیکن ان کے علاوہ اگر ہم آپ کے صدقہ جاریہ ویلفیئر کے بارے میں اگر جاننا چاہیں، مزید آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں مستقبل کے لیے؟ ابھی بہت ساری چیزیں ان لائن ہیں. سب سے پہلے تو ہم جیسے اپنا روزگار اور تھوڑے سے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کی طرف کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک ہنر ملے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. مطلب کیسے؟ KPK میں ہم نے ایک اسٹچنگ اور بیوٹیفیکیشن سینٹر کھولا ہے پورا. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ آئیں، سیکھیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اچھے نمبروں سے پاس آؤٹ ہو تو آپ کو مشین بھی ہماری طرف سے ملے گی، اگلا سیٹ اپ بھی آپ کے کام کا جو ہوگا وہ ہم ہی لگا کے ایک ایوارڈ کی صورت میں. ایوارڈ کی صورت میں. دیکھیں لوگوں کو ہنر دینا ضروری ہے تاکہ مانگنے سے قاصر آ جائیں ہمارے لوگ، اور ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہونے سے بہتر ہے خود اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اتنا سپورٹ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو مطلب ایک کاروباری سپورٹ کریں کسی کی. بالکل جی. کسی کو بھی مطلب ہم نے بہت سارے یہاں بھی سٹالز لگوا کے دیے، لوگوں کو کام لگوا کے دیا ہے جس کو ہم روزگار پروجیکٹ کہتے ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ بائک چاہیے، بائک چوری ہو گئی، ہم بائکیاں چلاتے ہیں تو پوری ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم نے بائکس بھی دیے ہیں لوگوں کو. کام اللہ کا شکر اس ڈومین میں بھی ہم کر رہے ہیں، مگر اب ہم نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہیں. اب ان لوگوں کے لیے سکلز دیکھے اور پھر ان کو ایک سیٹ اپ لگوا کے. خاص کر آپ نے فوکس کیا عورتوں کو بھی. اسٹارٹنگ ہماری عورتوں سے تھی، ویڈوز سے. اس کے بعد اب تو ہم جینٹس پہ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی یہاں کماؤ، ملک سے باہر جا کے کماؤ، ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لو کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکو کچھ نہ کچھ سیکھ کے. بالکل. تو یہ چیز ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نارمل فیملیز میں بچیاں اگر پڑھتی نہیں ہیں تو گھر میں بٹھایا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہنر جو ہے ان کے لیے کتنا کارآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں تو میں کہوں گا اس کو آپ پارٹ آف لائف سمجھ لیں. چاہے وہ پڑھ بھی رہی ہو، چاہے وہ پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ ان پڑھ ہوں. کیونکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایک کماتا تھا اور 5-6 لوگ کھاتے تھے. اب وہ ہے ہی نہیں وقت کہ ایک کمایا اور 5-6 کا ہے. ہر ایک کو اپنی فیملی سپورٹ کرنی ہے. آگے کے حالات جس حساب سے چل رہے ہیں، دکھ ہے، درد ہے، بیماری ہے، تو ایٹ لیسٹ ہنر ہونا چاہیے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ گھر سے نکل جائیں کام کاج کرنے، مگر آپ کو کام آنا ضرور چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آئے تو آپ اپنی سورس آف انکم جنریٹ کر سکیں. بالکل سر. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. بولے چاروں کا زیر کا ثانی بریک ہی پتہ ساڑی بھی میں گاؤں بیتا. شبکے کی گلو چارو کا بریک انچی ساری جو سے ماں گپتران کن گئے تھے. خاص کر حالات نہیں سر جو موجودہ حالات ہیں اور نیمہ گپتران کنی کراچی صورتحال سر کیا حج دو مردوں میں مہنگائی وجہ چی بالکل گرو گئیں. دا بیماری نہیں آما چاہے دا ڈاکٹری فیس دا بل. اچھا یہ کراچی میں بل کا اتنا بڑا معاملہ ہے. کل میں نے KC والوں کو کچھ بیچارہ بل ریڈنگ کرتا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی کیا غلط ریڈ لے جاتے ہو؟ کہتا ہے نہیں بہن ہم تو یہاں پہ تصویر لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا تو پھر اتنا زیادہ بل کیسے لگا لیتے ہو آپ لوگ؟ کہتا ہے آپ میرا بل دیکھے میں بھی رو رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. بس اس پہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ زبردستی. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہاں ہمارے بڑے اور چاہے وہ مفتی حضرات کہہ لیں یا دوسرے لوگ مسلک کے کہہ لیں، کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے؟ ایک طرح سے جبرن لیا جا رہا ہے ہم سے تو ٹیکس، اور جبرن کا آج تک ہم نے چھوٹی سی سوچ کے حساب سے سمجھا تھا کہ دینا یا لینا جو ہے وہ ایز اے سود میں آتا ہے. آپ کسی کو ٹینشن دے کے اگر پیسے لے رہے ہیں بس زبردستی لگا کے بھیج دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہجوم جو ہے وہ نکل رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، لیکن تقریباً سب کراچی کے بندے، اتنی ساری یہاں پہ پاپولیشن ہے، وہ سب نہیں نکلے. اگر سب ایک ساتھ نکلے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جبرن لیا بھی جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2000 اگر بل ہیں تو 2500 اس پر ٹیکس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی انڈیویجولی سوچتا ہے کہ جب تک میرا گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہو رہا نا. میں تو حیران ہی ہوں. اب ہمارے گھر کو دیکھ لیں، گزارا نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آپ دے کیوں رہے ہیں؟ ایکشن کوئی نہیں لے رہا. اچھا اس کے علاوہ مہنگائی کو دیکھ لیں، اوور آل ویسے دنیا میں ہی اکنامکلی جو ہے ایک بہت بڑا
کرائسس ہے, مہنگائی تو ہے, لیکن دوسرے ممالک میں یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو دوسری جگہ سے تھوڑی سی سہولیات بھی زیادہ ہیں ایک انسان کے لیے, لیکن پاکستان میں چونکہ مہنگائی زیادہ ہے تو ٹیکس بھی ہر چیز پہ زیادہ. اس معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں, مطلب آپ لوگوں کے کیا اقدام ہے, اوپر سے بیماریاں یہ؟ دیکھیں اس معاملے میں جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کی تو ہم پوری کوشش کریں گے. اب جو چیزیں اسٹیٹ کے ہاتھ میں اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر اسٹیٹ کو ہی چاہیے لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے سولر کا کھلے عام یوز کرنے کی پرمیشن دے دی جائے, یا اور کمپنیز لے کے آئی جائے الیکٹرک کی, تاکہ لوگوں کے پاس ایک آپشنز ہو, ایک کمپٹیشن ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزیں سستی ہوں گی. ہمارے اینڈ میں جو چیزیں ہم نے انیشیل سٹارٹ لیا ہے گروسری آئٹم سے, جس میں لگژری نہیں ہے, بیسک گروسری ہے. ایک چھوٹا سا فارم ہے, آپ اس کو بھریں. اگر آپ کی تنخواہ 25,000 سے کم یا 30,000 سے کم ہے, جو راشن آپ دکان سے 10,000 کا خریدتے ہیں وہ آپ ہمارے مارٹ سے, ایس جے مارٹ سے 7,000 میں لے کے جائیں تو 30% آف. یہ ہمارا ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن میں ہے. ایس جے مارٹ ہمارا اپنے فاؤنڈیشن کا مارٹ ہے, تو اس میں ریدر دین گیونگ فری آف کاسٹ لوگوں کو ناکارہ بنانے سے بہتر ہے. جس بندے کا رونا یہ ہے کہ, یا لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ بھائی اتنی مہنگائی ہو گئی, تو اس کو 3-4 ہزار سے بھی کافی سپورٹ مل جاتا ہے. اچھا, یہ فارم بھرنے کے بعد آپ لوگ تھوڑا ایکچولی کیونکہ ناٹ فار سیل والا پروڈکٹ ہے, ناٹ فار ری سیل والا, کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے بار بار لے کے جا رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں. ایک فیملی کی جو بھی نیڈ ہوگی اس حساب سے وہ گروسری لے سکتا ہے. اگر آپ کے فیملی ممبرز 4 ہیں تو آپ لمیٹڈ اس حساب سے گروسری لیں گے. آپ کے فیملی ممبرز 8 ہیں تو آپ اس حساب سے اپنا گروسری بیگ بنوائیں, اس پہ 30% آف آپ کو ملے گا اور آپ جا کے گروسری لے سکتے ہیں مارٹ سے. مطلب یہ بہت بڑا سہولت ہے. ابھی ہم نے ماشاءاللہ اس پہ سٹارٹ کیا ہے, لوگوں کا کافی رسپانس ہے, اور آگے 1-2 ہمارے فارمر دوست ہیں, انہوں نے ہمیں بہت بلک تعداد میں ہمیں ویجیٹیبلز دیے ہیں کہ ساتھ آپ یہ بھی سستی دیں. جو چیز مارکیٹ میں 80 روپے کلو ہے, آپ کو آئندہ سے ہمارے یہاں سے 30 روپے کلو ملے گی. تو جتنا ہم اپنے اینڈ سے کر سکتے ہیں وہ ہماری پوری کوشش ہے ہم کریں, اور آگے گورنمنٹ سے بھی اچھی کی امید رکھ کے تو بیٹھ سکتے ہیں کم سے کم. بالکل امید لیکن نہیں, گورنمنٹ بھی اپنا اقدام کر رہا ہے, لیکن خیر بس ہم لوگ جب ایک نہیں ہوں گے تو ہم لوگ کیا شکایت کریں. ہم لوگ خود ہی ایک تعصبی معاملات میں جی رہے ہیں, اور میرے خیال سے اب یہ وہ وقت آ گیا جہاں پہ تعصب کو چھوڑ کے انسانیت کو پکڑنا پڑے گا اور ایک راستے پہ چلنا پڑے گا سارے پاکستان کو تقریباً, کیونکہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک ساتھ ہونا پڑے گا. اچھا, اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو ڈینگی, ٹائیفائڈ, میں نے بخار کا نام لیا تھا, تو وہاں پہ تقریباً لوگوں کو علاج کاسٹلی پڑتا ہے, کیونکہ اب ڈاکٹروں کے پاس جانا, پھر وہاں پہ ایڈمٹ ہونا ہاسپٹل میں جب ڈکلیئر ہو کہ ڈینگی ہے. اس کے علاوہ ان کی ٹیسٹ ہی بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں, میڈیسن بہت زیادہ وہ ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا ہے اس میں؟ اس کے لیے ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس ویک سے ڈینگی اسپرے مہم سٹارٹ کی ہے. اچھا. اور 7 کے 7 کراچی کے جو ضلع ہے اس میں ہم لوگ کریں گے سٹارٹ. ہم لوگ الاصف, مچھر کالونی اس ایریا سے لیں گے, پھر سرجانی ٹاؤن, نیو کراچی, پھر آہستہ آہستہ سینٹرل, پھر ایسٹ, پھر ساؤتھ. تو سب علاقوں میں, ملیر ڈسٹرکٹ میں بہت پھیل رہا ہے, وہاں بھی ہماری کوشش ہے پورے کراچی کو کور کریں. جتنی ہماری سورسز ہیں اس حساب سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس چیز. کراچی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا علاقہ زیادہ تر غور و فکر کرنے کے وہ ہے؟ دیکھیں ہر ہی علاقے میں, کیونکہ لوگ اصل میں خود بہت حد تک صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے. اپنے گھر سے نکل کے برابر والے کے گھر کے باہر پھینک دیں گے, سمجھتے ہیں کہ محلہ صاف ہو گیا. اس چیز کے لیے کسی ایک انڈیویجول کا کام ویسے تو نہیں ہے کہ آگے سب کچھ سمیٹ دے, مگر انڈیویجلی لوگوں کو صحیح ہونا پڑے گا. جو آپ کے یہاں ڈمپنگ پوائنٹس ہیں یا جو کچرا کنڈیاں ہیں وہیں جا کے آپ کچرا پھینکیں, تاکہ مچھر نہ ہوں, چیزیں کنٹرول میں رہیں, گندگی نہ ہو, اور پھر وہ چیزیں خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی. ویسے سر ہم اگر کہیں اور دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, لیکن کراچی میں یہ ہے کہ ایک جگہ ڈسٹ بن ہے اور اس ڈسٹ بن کے ارد گرد جو ہے وہ کچرے پھینکے گئے ہیں, اور وہ کچرے ہفتے در ہفتے اٹھائے نہیں جاتے ہیں. اور اب اس سے ماحول خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایکچولی لوگوں کو خود نکل کے آن دا اسپاٹ جانا چاہیے, اپنے یو سی آفس کہہ لیں یا اپنے ڈسٹرکٹ آفس کہہ لیں, اور بار بار ان کو توجہ دلوانی چاہیے کہ بھائی یہ اٹھاؤ. لوگ ہی اتنے بحث ہو گئے ہیں کہ ان پہ فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اتنے مطمئن ہے کہ جب تک میرے گھر کے باہر کچرا نہیں آئے گا یا گٹر کی پانی نہیں بہے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے.
اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم گورنمنٹ کا انتظار, اچھا پہلے یہ لوگ نہیں تھے, حالانکہ پہلے بھی یہی کراچی تھا, یہی لوگ تھے, یہی شہری تھے, یعنی یہی تو نہیں تھے, ان کے بڑے تھے, لیکن میں نے اگر ہم پہلے کے دور کو دیکھیں اتنا کچرا نہیں ہوتا تھا. کچرا مطلب آپ کے گھر کے سامنے ایک صاف ستھرائی ہوتی تھی, ایک صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا, حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا, کسی کے گھر کے سامنے کچرا نہیں پھینکتے تھے, کہیں دور جا کے بھی کچرا نہیں پھینکتے تھے, ایک جگہ ہوتی تھی کچرا پھینکنے کی. لیکن آج کل ہر کوئی انتظار کرے اگر گٹر آپ کا جو ہے وہ بند ہو یا کوئی مطلب ایک گندا پانی بہ رہا ہو محلے میں, ہم اس گندے پانی کو مہینوں در مہینوں برداشت کریں گے, لیکن انتظار کریں گے کب گورنمنٹ الرٹ آئے اور یہاں پہ یہ صفائی کر دے. تو ہمیں ایک شہری ہونے کے ناطے کتنا جو ہے اپنے علاقے کا خیال رکھنے مطلب کتنے ذمہ دار, یہ ہر ایک کا انڈیویجولی کام ہے, ہر ایک کا جتنا میں اپنے گھر کے باہر صفائی کا خیال رکھ سکتا ہوں اتنے ہمیں دوسرے کے گھر کے باہر بھی صفائی کا خیال کرنا ہے. اور کوئی اتنی بڑی چیز نہیں, اگر گورنمنٹ یا اسٹیٹ ایک جگہ پہ نہیں بھی کر رہی تو ایریاز اپنے طور پہ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں کافی حد تک, ایٹ لیسٹ کچرے کی حد تک تو مینیج کر ہی سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کچرے کے جو ٹھیکے ہیں وہ مڈل مینس کو دے دیے گئے ہیں. اب وہ کچرا صرف آپ کے یہاں سے صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں سے ان کو اسکریپ چاہیے, باقی وہ کچرا وہیں پھینک دیتا ہے. آپ کو جگہ جگہ دکھتا ہوگا کہ کچرا کنڈی میں سے آ کے لوگ چھانٹی کرتے ہیں, گتا بک جاتا ہے, بوتلیں بک جاتی ہیں, ٹن بک جاتا ہے, کچرا وہیں کے وہیں پڑا رہتا ہے. جو مڈل مین ہے اس پہ یا تو سختی کی جائے کہ بھائی آپ جب پیسے لے رہے ہو کچرا اٹھانے کے تو اس کچرے کو بھی ڈمپ یارڈ تک پھینک کے آؤ, تو وہ کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں اور اپنے کام کی ساری چیزیں نکال کے بورے بھر کے چلتے بنتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے یہاں پہ. بالکل ہمارے یہاں مطلب تقریباً سب ذمہ دار ہیں, سبھی ذمہ دار ہیں, آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے, سبھی ذمہ دار ہیں. آج میں ایک بورڈ دیکھ رہی تھی تو ٹریفک رولز کا خیال رکھیں. اب ٹریفک رول ہے ہی نہیں, کیا خیال رکھیں, نہ یہاں پہ ٹریفک مطلب اب جو رول کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اور جو نہیں کرتے وہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ نہ عوام کو اپنی فکر ہے نہ عوام کی کسی کو فکر ہے. تو یہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا ایک روبوٹ چلتا ہے سیل پہ, یہ بھی اسی طرح چل رہا ہے کچھ لوگوں کی مہربانی سے. اچھا اگر ہم لوگ این جی اوز کا نام لیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں کتنا لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ لوگوں کو لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا؟ بہت بڑی تعداد میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے تو ابھی تک بھی, اور ویسے بھی چاہے خدا نہ خواستہ ملک پہ جب کوئی بات آتی ہے تو کراچی وہ جگہ ہے جو کہ ایز اے پاکستان ریپرزینٹ کرتا ہے لوگوں کو, منی پاکستان. وہاں یہ نہیں آتا کہ صرف اس زبان والے کو دینا ہے یا اس زبان والے کو دینا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو تعصب ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ جب کسی علاقے میں وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا سب سے زیادہ بلیم بھی کراچی پہ ہی ہوتا ہے کہ تعصب یہاں سے اسٹارٹ ہے, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. آنکھ بند کر کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ, اور آنکھ بند کر کے لوگ دیتے ہیں. نہ وہاں جانے کے بعد مذہب دیکھا جاتا ہے, نہ کاسٹ دیکھی جاتی ہے, نہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی زبان کا شخص ہے یہ دیکھا جاتا ہے, بس بٹ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام کروائے, ہم سے بھی کروائے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اچھا کام کر رہے ہیں. کراچی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے, مگر اب لوگوں کو کراچی کا بھی سوچنا چاہیے. کراچی کا تو ابھی اس موجودہ صورتحال میں زیادہ سوچنا چاہیے سر. بالکل, آپ یقین نہیں کریں گے اسٹریٹ کرائم سے کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ 70 لوگ مارے گئے. بالکل, تقریباً 70 مطلب لوگ میرے خیال سے اسی ہفتے کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا ایک موبائل اسنیچر بھی آپ پہ بندوق چلا رہا ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے پہلے یہاں پہ اسٹارٹ میں یہ بات کری تھی کہ اب ہم سب کو انڈیویجولی اٹھنا پڑے گا. بالکل, اپنی حفاظت نہیں, اپنے ساتھ والے کی, یعنی کہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے تو ہم سب مل کے اس کرائم کو روک سکتے ہیں, کسی بھی طرح روک سکتے ہیں. بالکل, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ویسے وہ بھی ایک کرائم میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہ کرائم روک نہیں رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا ہم عوام کو اس چیز کو روکنے کے لیے؟ یہ جو بچے چوری ہو رہے ہیں, میں نے جو پہلے کہا تھا, اور یہ جو اسنیچرز ہیں, موبائل اسنیچر, مطلب ایک موبائل کے لیے اتنا ان کی ہمت آپ دیکھیں, ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور فیملیز کو مار دیتے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا اقدام کرنا پڑے گا ایک عوامی طور پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ
فالتو نکلنا لوگ چھوڑ دیں نا, کم سے کم اپنے ٹائم گھر پہ دیں زیادہ سے زیادہ, اور کم سے کم فالتو نکلیں. لیکن سر بچوں کو کیسے نہ نکلنے دیں, بچے تو نکلتے ہیں, اب یہ کرائم وہی بچوں کے ساتھ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ہمارے مذہب میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ اندھیرا ہونے کے بعد نہ نکلا یہ تو ہے. تو اب وہ آپ دیکھیں گے لوگ رات کو 2-3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بات یہ نہیں کہ کسی کا ہوٹل کا سورس آف انکم مت ہو جائے, مگر ہر چیز کا ایک ٹائم ہی اچھا لگتا ہے, ہر چیز ایک ٹائملی ہو تو اچھی لگتی ہے, چیزیں وہیں سے کنٹرول میں آئیں گی. مسئلہ یہ ہے, مطلب جب تک آپ کہیں نہ کہیں سے سسٹمیٹک نہیں ہوں گے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے کہ صبح جو ہے کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے, تو سسٹم کہیں نہ کہیں سے آؤٹ ہوں گے ہی ہوں گے. سب سے پہلے تو ہمیں انڈیویجلی اپنے اپنے گھر کے سسٹم صحیح کرنے پڑیں گے. جو ہماری ایک چھوٹی سی, میری اپنی ذاتی ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ جب تک آپ اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم پہ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں پریشان رہیں گے, چاہے وہ موبائل چھیننے کی صورت میں, چاہے سر کے درد کی صورت میں, چاہے جسم کے درد کی صورت میں, مشکل میں تو آپ کہیں نہ کہیں رہیں گے ہی رہیں گے. اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے شاید ہمیں ہمت جٹانی پڑے گی, کیونکہ ظلم سہنا ظلم کو بڑھانے کے برعکس ہے, مطلب بڑھانے کے وہ ہے, اب کیا کوئی لفظ نہیں آ رہا, بڑھانے تک ہے. مطلب آپ ظلم سہیں گے, جتنا ظلم سہیں گے اتنا ظلم بڑھتا رہے گا, اور یہ جو کرائم سے ہم بھاگتے ہیں یا ان کو روکنے سے ہم بھاگتے ہیں, یہ کرائم بڑھتا رہے گا اور یہ عذاب ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے. مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے, کہ مطلب آپ کے کیا خیالات ہیں, اور آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا جس کا چاہے وہ 2000 کا موبائل چوری ہو یا 2 لاکھ کا چوری ہو, کمپلین ضرور کرائے. کمپلین ضرور کرے جی. وہ لوگ کمپلین ہی اس چکر بھی نہیں کراتے کہ بعد میں کورٹ کچہری کون جائے گا, بعد میں تھانے کون جائے گا. کمپلین ضرور کرائیں تاکہ وہ فگر سامنے آئے اور وہ لوگ سامنے آئے. جب تک کمپلین ہی نہیں ہوتی, کتنے لوگ تو ایسے کمپلین ہی نہیں کرتے اس خوف سے کہ یار آگے جا کے بھی خرچہ ہی خرچہ دینا ہے. باقی کچھ سسٹمز پولیس والوں کو صحیح کرنے ہوں گے, کچھ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو ان چوروں کو فوری سزائیں دینی چاہیے تاکہ یہ چیزیں اچھی ہوں اور لوگ پھر بے فکری سے بھی نکلیں باہر. بالکل. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر ہم پروگرام جاری رکھتے ہیں. گولی چاروں کا زیر کا ثانی بریک کی وجہ ساڑی بھی مگوں پہ تھا. واشد کے گولی چاروں کا بریکرن بریکنجی سائنچ کے مگپا تھی اور واجرہ مرچی جلدی روگی ظاہر ابری ہر انسانی جو تھی کار یلدا میں کرے تو کہتی یہ پتہ مطلب ہم ایک ٹائم مردات کا مام ایک ٹائم نندارین کنی. اچھا کیونکہ آپ کو جانا ہے اور ہم آپ کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے اپنے بھی کام ہیں, تو ایک مختصر سا میسیج جو آپ لینا چاہیں. فی الحال تو لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو شدید بلینکٹس کمبل گرم کپڑوں کی نیڈ ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ تعاون کریں اس میں, چاہے ہمارے ساتھ چاہے کسی کے ساتھ بھی, تاکہ آگے جو ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے بات کریں غالباً جو بلوچستان اور سندھ فلڈ میں جو لوگ ہیں متاثرین کے لیے, اور دل کھول کے اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ نئی چیز ہی دیں, اپنے گھر کے پرانے یوز بلینکٹس دے سکتے ہیں, پرانے بچوں کے کپڑے دے سکتے ہیں. ہماریاں دینا چاہے ہماریاں دیں, ہم اس کو آئرن کریں گے, پریس کریں گے, واش کروائیں گے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے آئیں گے. اور اوورسیز پاکستانی جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس فلڈ کے حوالے سے ان کا ہم شکر گزار ہیں. باقی ڈیٹیلز ہماری ساری آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی. اگر اوورسیز پاکستانی کا نام لیں, ویسے میں ایک بہت بڑا ایک جو پارٹ ہے یہ میں بھول گئی, تو ان کے کتنے کیا اقدام ہے. ویسے اوورسیز پاکستانی میرے خیال سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ووٹ ان کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, بالکل کہ ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ باہر ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر مشکل میں اوورسیز پاکستانی ضرور سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو 95% سپورٹ جو ہے اس آپریشن کی وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہے. جتنے ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کے جاننے والے ہیں, خصوصاً آرلینڈو ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, یہاں سے جتنی مدد آئی ہے یہاں سے آئی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس جو چیزیں پلان آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ یہیں سے ہوئی ہوئی ہیں. باقی پاکستان سے بھی لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, مگر مین جو کردار ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے ہمارے ساتھ. بڑی بات ہے, اور وہ میں نے صرف ان کو کہتے ہوئے نہیں بلکہ تقریباً ہمارے جو ادارے ہیں
یہ جو این جی اوز ہیں اور یہ جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ہی اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ بہت بڑا پارٹ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. کبھی کبھی میں ان پہ غصہ بھی ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے خود کے رشتہ دار بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, تو میں کبھی کبھی غصہ اس لیے ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں تم لوگ یہاں پہ نہیں ہو تو تم لوگوں کو حق نہیں ہے برائی کرنے کی, ہم لوگوں کو حق ہے کیونکہ ہم سہ رہے ہوتے ہیں نا, اپنے گھر کو ہم برا کہیں کوئی اور برا نہ کہے, تو کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر اقدام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بلکہ یہ جو این جی اوز ہیں, یہ جو ادارے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ شہروں اور گاؤں میں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور سلام ہے ان کو کہ حالانکہ مہنگائی وہاں پر بھی ہے, وہاں پہ تو باقاعدہ ایک مطلب اصولاً ہے ٹیکس پے لوگ ہیں, ہم لوگ تو پھر بھی یہاں وہاں سے بچ جاتے ہیں لیکن خیر تھینکس ٹو ڈیم. اچھا, اگر اب تو میرے خیال سے پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, آپ کو جانا ہے. بالکل جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ لوگ ابھی بھی وہاں پہ آپ کی نظریں ہیں جہاں پہ ہم شاید بھول گئے ہیں, ہمارا دھیان ہٹ چکا ہے, لیکن آپ لوگ ابھی بھی وہیں پہ مطلب نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ کسی کو مشکلات پیش آئیں. تو بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. گولی چاروکا ادا ما پدا کہیں بلے ماں چے کے واجرہ ادا رخصت نہیں پدا ماں وش میں ساڑی بھی منگو بیتا. وجد کی گلی چارو کا بریکن سارے انچ کی مہمان ایک مکپے تھی اور نیمہ مہمان رخصت کو اور نی مکائی ہوتی سرحالے کم باز جو استی مول و مراد اس طرح. تو ماں جو پروگرام میں بنداتا گپ کن گئے تھا کہ وہ تی حفاظت اب اتنے خاص کر کراچی تو کنشتے کی مردم با حفاظت رایا بروتی چکا نہیں دستا, نہ بائک بھی دیتا نہ موبائل بھی دیتا, پرچہ کے بعض خطرہ ہی کہ پرچہ کے کنٹرول نکنا اگر شمت چوگتی چکا نہیں دستا دیتا ذہن نشین بکنے تا یہ رہا کہ کوئی بھی دوزی کہتے دے ماں پروا مکنا, پیسہ میسا نہیں پروا مکنا یا جنگ و جٹل مکنا, تاکہ جانی حفاظت بھی نہ کہ مالی حفاظت بھی. اور اشین چی ابید گولی چارو کا خاص کر من چکے بنداتا گو تھی کسانی چکانی علامہ حفاظت بکنے تا. بلوچستان حالات سر گپ کن گئے تھی, کراچی بیماریاں نہیں حالات سر گپ کن گئے تھی. اچھی بعض این جی اوز جو کراچی چی خاص کر بلوچستان کور کن گیا, لیکن من ہمیں کچھ کہتا کہ بلوچستان تو کبھی بعض چی ادارے ہیں جو کار مرزاں جو کور کنگا یا بلوچستان آ رہا, لیکن ہمیں کر ادارہ نہیں جو نام گرک بھی جو سیاسی طور پہ بھی مشغول ہیں, جو یک سیاست تک وہ بھی ہم گرنچ بیتگان آ ادارہ نہیں جو پرسنالٹیز ہیں آ معاشرہ سے مارا گندک کا ہیں کہ بعض مطلب مزنی گاڑی یا چیز سورس آف انکم آئینی چاہیے ماں بالکل بھی انویسٹیگیٹ نکنے. لیکن ماں پتہ چاہ رہے کہ میں بلوچستان مردم ای دگے شہرانی مستحق محتاج ہاں کہ ادان چی کوئی امداد بیتی چیا, جبکہ میں وطی لوگا فنڈنگ بھی گئی, جبکہ میں وطی لوگا کمکار استی, جبکہ میں وطی لوگا ادارہ استا مردم استی, تو ماں ڈگرانی نیم کا چمشانک پرچا دیں. تو ایک بعض بڑے سوالی میں ذہنہ کہتی کہ ماں چیا ایک جسے مطلب ای چیزیں بارے قدیمہ چیا نہ سوچی, ادارانی بارے قدیمہ توار چیئے چیز نکنی یا ماوتی علاقائی انچی مردمانی بارے کہ یعنی کہ میڈیکل کیمپ انی ادا حالات انچوشاں کہ ای ماحول ای ظاہری بری آپ جمایا اور انی میں لوگی تو کاری من چارے انچو آپ جمع بھی ماما پہنچا دینے کہ ڈینگی میں تھے, لیکن اینی زمینہ نہیں سرا آپ جمایا انچو کے واجہ گو کہ ماں آیا نہ گوشتا کہ بھائی مارا چی لوٹی مارا بوکشے تو آیا گو کہ مارا ایچ نہ لوٹی نہ مارا کوئی سامان سر و سامان لوٹی نہ مارا چیزیں لوٹی, میں زمینہ چی میں آپ بیکشتا تھا کہ متی کاروبارہ بحال ویکنی. تو ای صورتحال ہی ہودا کہ ای جو اسکن پرابلم ڈیزیز بہ گئی, ای بیماری اودا بھی بہ گیا, ڈینگی وغیرہ ملیریا وغیرہ اودا بھی بہ گیا, اودا جگہ جگہ بیدے کے گورنمنٹی طور پہ یا ای ادارہ نہیں نیم گنچی میڈیکل کیمپ علمہ بما ہر جگہ کے مستحقی مردم موجود ہیں, اودا میڈیکل کیمپ ضروری ہے پر چکے انسانی پیسرا ہر ملک تو کا انسانی جانی حفاظت پہلا پریورٹی بھی پہلا درجہ ایرکا آئیے رن جو استی ماں یہ خوراک اور چیزانی خیالہ کریں تو جانی حفاظت بالکل نہیں سی. اگر مردوں میں بیمار بھی تو بعض علاقہ ان تو کا میڈیکل کیمپ نہیں استا, یہ کچھ یہ جو بلے بیماری ہیں کا سکر سانے درمانہ نہیں میں سروائیو خود کنا پدا ماحول تو کا یہ نندگی ہے
بلکہ گنتر اب بیماریاں نہیں آماج ماں اور امی وجہ سیلاب رند بھی بعضی انچے کیسز دیمات کہاں کہ یک درجہ تک کا پوجت کا یعنی بیماری آئینی جو جسمانی جو ڈیسیز ہے جو اسکن ڈیسیز ہے جو اسکن بیماریاں جو جلدی بیماریاں جو کہ جسمانی بیماری ایک درجہ تک کا پوجت کا اور موتیں آماج پہ گیا یعنی کہ ماں زندگی بچائیں کریں لیکن ماں بچائیں کریں اشین چی ابید بعضی انچے ادارہ جو کار مرزا تو من گوشا کہ اکا روز پر روز راشن دے گا انچے چھتری کے آئینی کاروبارہ مردم بحال بکا آئینہ پدا یک سورسی بدا نوکری کنگے کہ وہتی کاروبار کنگے چروایا ہم کاشت کی شاری کنا وہتی روزگارہ کمائنا بیدے کہ ماں نہ کہ حکومت بلکہ عوام بھی یہ چیزیں دیما بیتی عام عوام بھی دیما بیتی اور اگر ادھر نندو کے مردم ہی گندگایا کہ ادا بعضی انچی ادارہ یا بعضی انچین سسٹم ہی جو چلائن گیا جو کہ بعض مزنے گپ کرنا صرف فوٹو سیشن ہے واسطہ ادھر تو آئینی خلاف توار بھی چست بکنا توار چست کنگن چی یہ بھی گولی چارو کا کہ یہ جو فنڈنگ زیرگا یا مستحقہ نہیں نام تو یہ فنڈنگ تقریباً کم سے کم مستحقہ تک کنا پوجی اگر یک ادارے میں نام سر چل گئی یعنی کہ میں نا اما مردم جو مستحق آئینی نام سر چل گئی تو بیدیں کہ ادارہ ارا مردم انچی مردم جو باشعوری مردماں جو وانندگی مردماں جو توار چیز خود کنا جو گپ خود کنا ادارہ نہیں بابتا توار چیز بکنا اگر آئینم لگی کہ یہ ادارہ جو استی صحیح ہوتی کارکردگیاں نکن گئی چیئے کہ بعضی انچوکیشن کو جو رجسٹرڈ ادارہ نیا یہ بعضی انچوشن کہ اور جو رجسٹرڈ ادارہ ہے بعضی رجسٹرڈ ادارہ بھی جو استی جو NGOs ہیں بھی یہ چیزیں تو کا باز پوچھتا ہے یعنی کہ یک ادارہ توسساً چی ذریعہ چی ہوتی لوگے ہوتی لائف اسٹائل ہے یا لگژریہ چلائن گیا لیکن مردمانی بالکل بھی کمک نہ کریں گے یا بعض کم کمک کریں گیا جو مردم مستحقہ اشین چی ابید انجو کے واجہ گو کہ اگر شما کسیہ دے علماء پٹپول بکنے تا کہ مردم واقعی ویسے بھی میں دین تو کستی کہ یکی میں زکاة بھی انچوشی کہ اگر میں زکاة دے گی تو پیسا ہوتی لوگے مردمانہ بیچاری کہ میں لوگے تو کوئی مستحق زکاة حقداری یا انہا پدا ہوتی پڑوسیاں نہ بیچاری ہوتی ہمسائیگاں نہ بیچاری کہ ہمسائیگانی تو کا کسی حقداری انہا پدا ہوتی رشتہ دارانی تو کا پٹو پول بکنی کہ رشتہ دارانی تو کا کسی جو استی میں مطلب مستحق کی انہا پدا یتیم و مسکین یعنی کہ پدا اما مردم جو ضرورت مند ہیں لیکن ماں اکثر چیکنی ماں ہوتی اماؤنٹا بھی ہوتی زکاة بھی ہوتی ڈونیشنہ بھی امودہ دے امودہ مارا زیادہ پٹپول کو نکنی حالانکہ ایک بعض والے ذمہ داری ہیں چاہیے ڈونیشن کوئی بھی صورت تو کبھی بھی اگر تو امداد دے گئے تو امداد دے گئے انچی پیس رہا پٹپول علامہ بیکان کہ یہ یک غلطی دستہ تو نہ رو گیا چاہیے کہ یک غلطی دستے رو گئے مطلب ہمشی کہ یک مستحق دستہ انچی تو کش گئے یک غلطی دستہ ہوتی امدادہ دے گئے جو کہ پاکستان تو کا اکثر بہ گئی جو کہ ماں اگر بکشی کہ یک اگر منانی کرونا شمارا مثالی دا اور یہ حقیقتی گپی جو مافیا ہیں یہ انچی چیزیں چاہ رہا کہ مردم پیسہ کو جا دے گیا زر کو جا دے گیا راشن کو جا دے گیا اما پیم و طرح یہ چیزیں تو کوئی جو زبردستی آرٹسٹ ہے میں کدی کدی رایا رہا میں شنہ گندہ یہ بہترین آرٹسٹ ہے گولی چارو کا یہ بہترین آرٹسٹ ہے ایشانا ہر ماحول مطابق و طرح جو استی مان کنک کہتی ماحول مطابق بیک کہتی تو یہ چارہ کہ کجا مردمانہ ڈونیشن یا کجا مردمانہ ضرور دولت زیادہ مل لگی اما پیم مطرح کرنا تو پٹپول کرنا لمی ہے خاص کرنچی مردمانہ کہ ماں یا نا ڈونیشن دے گی یا میں امداد دے گی ایشن ابھی پدا میں گوشم ہمارے ایک لاسٹا گوشم پرچہ کہ زیمہ سجی شب یہ چیزیں پریشان بھی تگا جب میں سوچ گیا انی بھی میں دل تو کا اگر خوف کہے گی کہ باری کجا یہ جو دوسری کو کی چکا جمایا باری چون نشانی حالاتی باری ماں اگر صرف وہ سوچی انی یک منچوشی ویڈیو ویسے نہ چاہ رہا لیکن چیئے کہ سوشل میڈیا اچانک اسکرول کرنگن اچھی لاتی چیز دیما قائم تھی تو چکا نہیں آزا درد کا مطلب اچھا شاید تو کا ڈاکٹر بھی شامل ہیں یعنی کہ میڈیکل لے تو کا جو ہم گرن چاہ ہم شامل ہیں نی من حیران کہ ایک کجام انسان ایشانہ انسان گوشگی دروگی اگر شما گندے کہ شما میتے تو کا یک انچی مشکوک چہرائی اترتا کوئی بھی شمارا ایسرا بزگ ورگی نہیں شما یہ رمیتگان چیوتی ڈنہ کشے
सज्जी जमा वे बेता मुच पे बेता ये मेतगन चिरना का शायरा बिल्कुल भी अलाव मखने के आश में दायरा तुका बेती और बिल्कुल भी अलाव मखने के आश में मेतगे तुकावती ग्रुपांगु बुपुत्री और ये बाकायदा ग्रुप बनाना पुत्र गोली चारू का ये यक्कस से नहीं ये 4 5 6 कस जो अस्सी ग्रुप पे बनाना पुत्र ये अलग अलग गलियां नहीं तुका रमा और ये पेंसिल दे गए चुक्का ना चुके या इन्फॉर्मेशन ही दे मात का कि पेंसिल दे गया पेंसिल पोछते क्रेप्सोली जो कि पेंसिल पोछता अक्सर मचारी लब्बड़ भी या जो तो ब्लैक कलर या कि आई पोछते हिस्सा वो ब्लैक कलर चीबी लेकिन एक क्रेप्सोल चीबीता और क्रेप्सोल हमेशा की चौक जो से लैब में तुका पेंसिल दपा ज़रूर का ये चौक्का तकरीबन आदती तो जैसे ही क्रेप्सोला दपा करना ये बेहोश माँ और ऐसा मौका मिली चौक्का ना चिस्त का बरगा और ऐसी अबेद मन ये भी इश्क होता जो कि सिर्फ मैं इश्क होता कि ये बाजी का हिप्नोटाइज करना यानी कि तेगमा गप तरह हिप्नोटाइज भी खुद करें यानी कि शायद दिमाग कंट्रोल खुद करें ये सिर्फ मैं इसको इसी बारे में पूरी ज़्यादा इल्म नहीं थी लेकिन पेंसिल बारे पर जाके वीडियो का मैं ज़रूर शुमारा गोशा कि ये चीज़ अवेयर बिकने तो थी चुक्कर बिल्कुल मना बिकने था कि कसी दस्तानचे भी कोई चीज़ मजीद अक्सर मैं चुकन चुबा ना कि हर चीज़ दस्तानचे चॉकलेट जीर गया चीज़ जीर गया तो कोई भी थी चुक्कर खास कर ये चीज़ मतलब कमो शातिर भी बनाया था कि कसी अव्वल तो करा मरोती कसी तवार का डायरेक्ट बीती जी मैं एक वीडियो ही दी मन मात पे था ना सलाम करना जो चुक्कर जो तरबियत करने के बाइक वाले उस्ताद का या कसान ही जनिक की और हो गई बारी कुजा तो बाइक वाले जनिकर दाश्त और जनिकर उछते कि फिलहाल अच्छा जनिक जो अस्ते फासला है तुका उछता था या फासला है तुका उछता था तो बाइक के जो मर्दी ने एक गप्पा लगे ये जनिकर तवार भी को के दबे मतलब एक चुक्की या कसानी लेकिन फिर भी जनिका होती फासला जो अस्ते हिडन ये जो मैं सिक्योरिटी कैमरा हमेशा तो का फासला बरकरार को जैसे ही आप बाइक वाला इसरा हावी भी जनिक का शोर को और उदंची तक मतलब मना ये ट्रेनिंग के सरा हैरान बितना कि चून इसी मात पे इसी दिमाग दाता कि कस्सी इंचो करीब न रोगी तो थी चुक्कर अल्लमा ट्रेन बिकने था कि कस्सी भी इंचो करीब न रोगी अगर मारा कस्सी तवार का आचो का चेहरा पंजा मयारी इमीजिएट अचो शोर बेका अयर अंचो तरबियत भी देता कि शोर बेका ताकि सच्ची मर्दों दर भी आया और आ मर्दों मारा तचगा मेले जो दूसरी जो शुमारा अगर मालूम भी कि यक मशकूक चेहरा ही तर रही और ये मशकूक चेहरा शुमारा अगर कम वो भी भनक कप्त कि चुक दुजदा या कोई भी अंचिन अच्छा बाज़ औकात तूका पुत्र ही वारदात करना ईशान चाकू भी गोने बाजी वीडियो तुका यक वीडियो तुका मरी जानी ना चाकू पाना ये चीज़ गोने था अंची आला गोने था जो तेज़ चाकू यानी कि चाकू यक ज़रूरतमंदी जानी ना चाहिए गोने बाज़ औकात अंचो गोशा के मारा आप ही गिलासे बेदे लोगे दफ़ा उछता तो वती दिला बिल्कुल अल्लाह पाक नियतंची बाज़ औकात में नियतंची मजबूर भी बाज़ औकात में खौफ ज़दा भी केशन अगर वो मना करे तो खुदा मारा गुनाह मदा अल्लाह पाक गुशी के हर अमलेदार व मदार नियत इसरे अगर शुमे नियत वती हिफाजत करेंगे और कोई वाकई मुस्तही के मर्दमाना भी अगर शुमल मेतगंची गले ने या मेतगंची दन्ना कने गोरा हम गुनाह ना मिली पर्चा के ईमान और नियत माहौल मुताबिक बैगी और अल्लाह पाक जानते कि इंसान नियत गुमा ची जोड़े था बोली चारू कदम मरागी शाह हलास में कि नहीं जी बोली चारू कदम मरागी शाह बात बीता नहीं हलास मनब जमाल का बोलो चरबे देता इजाजत एक करावर को मैंने भी कमुनो कोश बेगी वती खैर अरबी करती मात पे खैर अल्लाह मायर भी तमाइन निमगंची नहीं अल्लाह में यारे